لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار، دنیا کی مشہور یونیورسٹی، ایشیا کا ایک بڑا آبی منصوبہ اور ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے ملک کی سیاست، تعلیم اور سائنس میں نمایاں کردار ادا کیا؟ یہ ہے خیبر پختونخوا کا خوبصورت ضلع صوابی۔ آج کے اس ڈاکومنٹری میں ہم جائیں گے صوابی کی ایک حیرت انگیز تاریخ، مشہور مقامات، عظیم شخصیات اور وہ حقائق جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں اور نہ دیکھے ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں خیبر پختونخوا کے ایک ایسا ضلع کی سیر پر جو اپنی زرخیز زمین، تاریخی ورثے، تعلیمی اداروں اور قدرتی حسن کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ ضلع ہے صوابی۔ صوابی پشاور اور اسلام آباد کے درمیان ایک اہم مقام پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں ضلع بنیر، مشرق میں ہری پور، جنوب میں اٹک اور مغرب میں مردان واقع ہے۔ یہاں سے گزرنے والی شاہراہیں ایسے خیبر پختونخوا کی اہم تجارتی اضلاع میں شمار ہوتی ہیں جو کہ اس علاقے کو بہت اہم کرتی ہے۔ صوابی کی تاریخ کی بات کریں، صوابی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ علاقہ قدیم گندھارا تہذیب کا حصہ رہا، جہاں بدھ مت کے پیروکار آباد تھے اور علم و تجارت کو فروغ حاصل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ یہاں ہندو شاہی حکمرانوں، مغلوں، درانی سلطنت اور بعد میں برطانوی حکومت کے بھی اپنے آثار چھوڑے۔ قیام پاکستان کے بعد صوابی نے تیزی سے ترقی کی اور 1988 میں اسے باقاعدہ ضلع کا درجہ ملا۔ آج یہ ضلع زراعت، تعلیم، صنعت اور توانائی کے شعبوں میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب صوابی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اتنا مشہور کیوں ہے۔ صوابی کی پہچان صرف اس کی تاریخ نہیں بلکہ اس کی قدرتی خوبصورتی، زرخیز زمین اور جدید ترقی بھی ہے۔ یہ ضلع گندم، گنا، تمباکو اور مکئی کی بہترین پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے محنتی کسان ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوابی کو خیبر پختونخوا کے زرعی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صوابی میں قائم غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ، جس کا ایبریویشن GKI ہے، GIKI، پورے پاکستان کے بہترین انجینئرنگ اداروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ملک بھر سے طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صوابی کے مشہور مقامات کی۔ اگر صوابی کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نام آتا ہے تربیلا ڈیم کا۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے مٹی سے بنے ہوئے ڈیموں میں شمار ہوتا ہے۔ دریائے سندھ پر قائم یہ عظیم منصوبہ پاکستان کی بجلی پیدا کرنے، آبپاشی اور پانی ذخیرہ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں کی دلکش مناظر دیکھنے آتے ہیں، جہاں نیلا پانی، بلند پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں ایک یادگار منظر پیش کرتی ہیں۔ صوابی کی ایک اور عالمی پہچان غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ ہے۔ یہ پاکستان کے بہترین انجینئرنگ اداروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ملک کے کونے کونے سے طلباء جدید انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، کمپیوٹر سائنس اور دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے آتے ہیں۔ اس ادارے کے فارغ التحصیل طلباء دنیا کی بہترین کمپنیوں اور تحقیقی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صوابی میں ٹوپی شہر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہر تربیلا ڈیم اور غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ کا مرکزی راستہ ہے۔ یہاں کے بازار، مقامی زندگی اور سرسبز ماحول صوابی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوابی کے مختلف دیہات اور دریائے سندھ کے کنارے موجود قدرتی مناظر فوٹوگرافی، فیملی پکنک اور سیاحت کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ صوابی کی ثقافت کی بات کریں، صوابی کی ثقافت خالص پشتون روایت کے عکاس ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، سادگی اور محبت بھرے رویے کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں روایتی پشتون لباس اور پشتون موسیقی آج بھی پورے جوش و خروش سے پیش کی جاتی ہے۔ عیدین اور دیگر تہواروں پر بھی پورا ضلع خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور لوگ اپنی روایت کو فخر کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم صوابی کے کھانوں کی بات نہ کریں تو ہمارا یہ ویلاگ مکمل نہیں ہوتا۔ چپلی کباب، کڑاہی گوشت، ٹکا، پشاوری نان، قہوہ اور دیسی مٹھائیاں یہاں کے مقبول ترین کھانوں میں شامل ہیں۔ ان کھانوں کا ذائقہ مقامی مہمان نوازی کے ساتھ مل کر ہر سیاح کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ پھر یہاں کی زراعت اور معیشت کی بات کرتے ہیں۔ صوابی کو خیبر پختونخوا کا زرعی مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں گندم، گنا، تمباکو، مکئی اور مختلف سبزیات بڑی مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس زرعی پیداوار نے صوابی کی معیشت کو مضبوط بنایا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتی، مقامی تجارتی مراکز اور تعلیمی ادارے بھی ضلع کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
اور اب ہم آپ کو بتائیں گے یہاں کی مشہور شخصیات جنہوں نے سوابی کا نام روشن کیا۔ کسی بھی شہر کی اصل پہچان اس کے لوگ ہوتے ہیں، اور سوابی نے بھی پاکستان کو ایسی شخصیات دی ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے غلام اسحاق خان، جن کا تعلق سوابی کے علاقے ٹوپی سے تھا۔ وہ پاکستان کے 7ویں صدر تھے اور دیانتداری، سادگی اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے آج بھی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہی کے نام پر غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آج پاکستان کا بہترین انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے، جس کا دنیا میں ایک اپنا مقام ہے، جہاں سے فارغ التحصیل طلباء دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ سوابی کی ایک اور نمایاں شخصیت اسفندیار ولی خان ہے، جنہوں نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا اور جمہوریت، صوبائی حقوق اور عوامی مسائل کے حل کے لیے طویل عرصہ کام کیا۔ اسی طرح سوابی نے تعلیم، زراعت، کاروبار اور سرکاری خدمات کے میدان میں بھی بے شمار قابل افراد پیدا کیے، جو آج پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب سوابی کا آپ کو قومی اہمیت کے متعلق بتاتے ہیں۔ سوابی صرف ایک زرعی ضلع نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی میں اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ تربیلا ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی ملک کے لاکھوں گھروں، صنعتوں اور کاروباروں کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح یہاں کے کسان پاکستان کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جیسے عالمی معیار کے تعلیمی ادارے نے سوابی کو تعلیم اور تحقیق کے میدان میں بھی ایک نمایاں مقام دیا ہے۔ پھر ہم آخر میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے دلچسپ حقائق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوابی میں واقع تربیلا ڈیم دنیا کے سب سے بڑے مٹی سے بنے ہوئے ڈیموں میں شمار ہوتا ہے؟ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کو پاکستان کی بہترین انجینئرنگ اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سوابی کی زرعی زمین خیبر پختونخوا کی سب سے زرخیز زمینوں میں شامل ہے۔ دریائے سندھ اس ضلع کی معیشت، زراعت اور خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوابی قدیم گندھارا تہذیب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس کی جھلک آج بھی مختلف آثار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ سوابی کے بارے میں۔ سوابی ایک ایسا ضلع ہے جہاں تاریخ، تعلیم، زراعت، قدرتی حسن اور ترقی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ صرف ایک خوبصورت شہر نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت، توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی خیبر پختونخوا جائیں تو سوابی کو ضرور اپنی فہرست میں شامل کریں۔ یہاں کے سرسبز کھیت، دریائے سندھ کے خوبصورت مناظر، تربیلا ڈیم کی شان اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی آپ کو اور آپ کی زندگی کے سفر کو یادگار بنا دے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ سوابی کے بارے میں۔ ہماری اس آج کی ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں ہر اپنے ویلاگ میں کہ ہمیں اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام میں کہاں کمی ہے تو ہم اس کو بھی پورا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔